بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ بزرگان ملت، علماء کرام، ذمہ داران محفل، عزیز دوستو، بزرگ ساتھیو، تعریف کے لائق اللہ کی ذات بابرکت ہے۔ آسمان و زمین جس کے قبضہ قدرت میں ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ جس کے سامنے دست سوال دراز کرتا ہے، اللہ جل جلالہ جس کے حکم اور جس کی قدرت سے کائنات کی ساری مخلوقات اپنی اپنی زبان سے اسی کی پاکی بیان کرتی ہیں۔ اور رب ذوالجلال جس نے انسانوں کے سروں پر بلا ستون آسمان کو قائم کیا، فرش کی طرح زمین کو پھیلایا، پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑا، دریاؤں میں موجیں نصیب فرمائیں، ریگستان کے ریت کے ذرے، بارش کے پانی میں موجود پانی کے قطرے، جنگلات کے اندر موجود درختوں اور بیل بوٹوں کے پودے، یہ سب کے سب اپنی اپنی زبان سے اللہ ہی کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ درود و سلام دنیا میں آئے ہوئے تمام انبیاء اور رسولوں پر، بالخصوص آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی اطاعت اور پیروی عین اللہ کی اطاعت اور پیروی ہے۔ رب ذوالجلال کا بھیجا ہوا یہ آخری رسول جس نے بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھایا، خدا سے دور بندوں کو خدا تک پہنچایا، خیانت کرنے والوں کو امانت کا مقام سمجھایا، قاتلوں کو محافظ بنایا، لٹیروں کو امین بنایا، بددعوں کو اس دنیا کے چلانے کا طریقہ سکھلایا۔ وہ رب ذوالجلال کا بھیجا ہوا یہ آخری رسول جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ رب ذوالجلال نے قیامت تک کے لیے نمونہ قرار دیا۔ انسان جب انسانیت چھوڑ دیتا ہے، جانور بن جاتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے لیے مصیبت کھڑی کر دیتا ہے اور انسان نہیں رہتا۔ ڈائریکٹ مائک رہا تھا جب انسان نہیں رہتا تو پھر اللہ تبارک و تعالی رسولوں کو بھیجتے ہیں، وہ انسان کو انسان بناتے ہیں، سیدھا راستہ دکھاتے ہیں، خداوند قدوس کے دربار میں انسان کو پہنچاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم آئے تھے، اور حضرت عیسیٰ کو اس دنیا کے چھوڑ کر گئے ہوئے کم و بیش 570 سال ہو چکے تھے۔ دنیا نے حق کا پیغام بھلا دیا تھا، اور خود حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں نے انہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا۔ یہود نے عیسائیوں کی دشمنی میں سب کچھ کر دکھایا، اور دنیا کے ہر کونے کے اندر سوائے مکے کی زمین اور عرب کے اللہ کا نام کہیں پر باقی نہیں تھا۔ جو عیسائی دنیا تھی وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مان کر عبادت کرتی تھی، اور ساری دنیا میں جو لوگ یہود کو جانتے تھے وہ ان کی بدکرداری اور بد اخلاقی اور ان کی خیانتوں سے ان سے بدظن تھے۔ تیسری طرف جو ممالک بچے ہوئے تھے ان میں ایک بہت بڑا حصہ گوتم بدھ کی عبادت کرنے والا تھا۔ چوتھا وہ حصہ تھا دنیا کا جہاں ہر پتھر کو خدا کا درجہ حاصل تھا، جتنے کنکر اتنے شنکر والی بات تھی۔ ایسے کے اندر صرف مکے کی زمین وہ زمین تھی جہاں اللہ کا نام باقی تھا،
حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا بنایا ہوا کعبہ اور اس کے اطراف کچھ رسومات تھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے ادا کی جاتی تھی۔ حقیقت میں اگر دیکھا جائے انسان کو بیچنے اور خریدنے لگا تھا، بچیاں زندہ دفن کی جاتی تھیں، قافلوں کو لوٹ لیا جاتا تھا، ہندوستان کی زمین پر عورت کو ستی کی رسم میں جلا دیا جاتا تھا، انسان اونچ اور نیچ کا شکار ہو کر رہ گیا تھا، انصاف نامی نام و نشان نہ تھا، جس کے ہاتھ لاٹھی تھی وہی دنیا کا طاقتور آدمی تسلیم کیا جاتا تھا۔ انسان ترس رہا تھا انصاف کے لیے، امن کے لیے، راحت کے لیے، سکون کے لیے، چین کے لیے۔ ایسے میں جب چاروں طرف انسان اور انسانیت کو شرما دینے والے حالات پیش آئے تو کہنے والے نے کیا خوب کہا، پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، جب ظلم و ستم حد سے گزرا تشریف محمد لے آئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی زمین پر حضرت ابراہیم کی دعا، حضرت عیسیٰ کی بشارت، حضرت موسیٰ کی تمنا بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم کی اولاد میں 18,000 انبیاء پیدا ہوئے۔ وہ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ پروردگار میری اولاد میں ایک ایسا نبی بھیج جو تیری آیتوں کو پڑھے، تیری کتاب کا علم سکھائے، لوگوں کو عقل مندی کی باتیں بتائے اور لوگوں کے دلوں کو گناہوں سے پاک کرے۔ یہ حضرت ابراہیم کی دعا تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کی قبولیت بن کر اس دنیا میں تشریف لایا ہوں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے حضرت ابراہیم کے چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق کی اولاد میں آئے، لہذا یہودی اپنے آپ کو بڑے نشے میں تھے اور اپنے آپ کے بارے میں کہتے تھے، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ اور ان کا غرور یہاں تک چڑھا کہ انہوں نے نبیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ قرآن کہتا ہے، فریقاً کذبوا وفریقاً یقتلون، ایک گروپ نے نبیوں کو جھٹلایا اور ایک گروپ نے نبیوں کو قتل کیا۔ لہذا یہ یہود نے کیا جو سلوک کیا، اور اس سلوک کے ساتھ انہوں نے انبیاء کے ساتھ جو معاملہ پیش کیا، قرآن مجید نے اس کو بڑے انداز سے نقل کیا، بڑے انداز سے نقل کیا۔ اور اندازہ لگاؤ کہ ٹائٹس رومی دوم کے زمانے میں ایک ناچنے والی حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ کا زمانہ تھا۔ ایک ناچنے والی خوب ناچ کر دکھائی، بادشاہ کو اس کا ناچ پسند آیا۔ بادشاہ نے ناچ کے آخر میں کہا کہ مانگو، تمہیں جو مانگنا ہے آج تمہاری فرمائش ہم پوری کریں گے۔ تو اس ناچنے والی نے کہا، ہمارا دھندا یہ یحییٰ کی وجہ سے بند ہو گیا، یحییٰ علیہ السلام کی وجہ سے۔ وہ لوگوں کو اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں، سیدھا راستہ دکھاتے ہیں، لہٰذا اگر آپ کو مجھے تحفہ دینا ہے تو اسی وقت اسی مجلس میں یحییٰ کا سر کاٹ کر مجھے لا کر دیا جائے۔ اور بادشاہ مجبور ہوا اور اس نے حضرت یحییٰ کو قتل کرا دیا۔ یہ تھی یہود کی تاریخ۔ فریقاً کذبوا وفریقاً یقتلون، ایک گروپ نے جھٹلایا، دوسرے گروپ نے قتل کیا۔ اللہ کی کتابوں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی کتابوں کی جگہوں کو بدل دیا۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، اللہ نے جس آیت کو جہاں اتارا وہاں سے انہوں نے اس کو ہٹا دیا، حرف بدل دیے، معنی بدل دیے۔ شراب حرام تھی، انہوں نے حلال کر لیا۔
ان کے اوپر ہفتے کے دن کی عبادت لازم تھی، تجارت حرام تھی، لیکن انہوں نے تجارت کو حلال کر لیا، لہذا اللہ نے جو کچھ کہا اس کی مخالفت کی۔ جب ان کا ظلم و ستم بڑھا، انسان انسانیت کے لیے ترسنے لگا، عرب کی زمین پر ظلم انتہا کو پہنچا، اللہ نے اپنے آخری نبی کو بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیسے ہوا کہ کیوں آخری نبی ہندوستان میں کیوں نہیں بھیجا گیا؟ عرب جائے مکے کی زمین ہی کیوں منتخب کی گئی؟ دنیا کے کسی اور ملک میں کیوں نہیں بھیجا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، دنیا کے ہر ملک میں کوئی نہ کوئی مذہب یا تہذیب تھی، صرف مکے کی زمین ایسی تھی جہاں اللہ کا نام باقی تھا، اللہ کا نام باقی تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا کے انسانوں میں عرب کو چنا، عرب میں مضر کو چنا، مضر میں قریش کو چنا، قریش میں بنو ہاشم کو چنا، بنو ہاشم میں عبد المطلب کو چنا، عبد المطلب کے 12 بیٹوں میں عبداللہ کو چنا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی کے لیے جس کا انتخاب کیا وہ عبداللہ تھے۔ عبداللہ کے گھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم نے 2 دعائیں مانگی تھیں۔ ایک دعا مانگی، رب ہب لی من الصالحین، پروردگار نیک اولاد دے، اور دوسری دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا، میری اولاد میں ایک ایسا رسول بھیج جس میں 4 باتیں پائی جائیں۔ اللہ نے پہلی دعا کے نتیجے میں حضرت اسماعیل کو دیا اور ان کا خطاب تھا ذبیح اللہ، دوسری دعا کے نتیجے میں حضور کو دیا جن کا خطاب تھا حبیب اللہ، پہلی دعا کے نتیجے میں ذبیح اللہ اور ان کے لیے زمزم نکالا گیا، دوسری دعا کے نتیجے میں حبیب اللہ، ان کے لیے حوض کوثر بنایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا، ابراہیم اور کیا چاہیے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا، مولا دنیا کا فضل و کمال نہیں چاہیے، نہ ابراہیم کو کوئی مال و منال چاہیے، مجھے تو صرف عبداللہ اور آمینہ کا لال چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتخاب فرمایا حضرت ابراہیم کے خاندان میں آخری رسول کو بھیجنے کے لیے۔ 84 سال کا ایک بوڑھا کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہے، طواف کے 4 چکر پورے کر چکا ہے، 5واں چکر شروع کرنا چاہتا ہے، بوڑھے کی سانس چل رہی ہے، اچانک وہ دیکھتا ہے کہ اس کے گھر کی لونڈی دوڑ کر ہانپتے کانپتے چلی آ رہی ہے۔ بوڑھے نے اسے اشارے سے کہا، رک جاؤ، اپنے طواف کے بقیہ چکر پورے کیے، جب طواف پورا کر لیا تو اس لونڈی کے قریب آیا، آ کر پوچھا، کیا بات ہے؟ اچانک اتنی تیز دوڑ کر کیوں آئی ہو؟ تمہارا سانس کیوں پھول رہا ہے؟ تو اس نے کانپتے ہوئے اور سانس پھولی ہوئی سانس کے بیچ کہا، آقا مبارک ہو، آپ کے گھر پوتا پیدا ہوا ہے۔ یہ 84 سال کا بوڑھا جس نے اپنے جوان بیٹے عبداللہ کو کھو دیا تھا، اپنے پوتے کی بشارت سن کر سیدھا اپنی بہو بی بی آمینہ کے گھر پہنچے۔ یہ عبد المطلب تھے، مبارکبادی دی، اور حضرت آمینہ نے دادا کو مبارکبادی دی۔ ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر یہ 84 سال کا بوڑھا کعبے کے قریب پہنچا۔ اہل مکہ نے مبارکبادیاں دیں، اہل مکہ نے مبارکبادیاں دیں، اور لوگوں نے پوچھا، آپ نے اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو عبد المطلب نے کہا، میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ تو مکے والوں نے کہا، یہ آپ کے خاندان کا روایتی نام نہیں ہے، پرانے نام جو آپ کے خاندان کے ہیں وہ نام سے ہٹا ہوا یہ نام ہے، تو آخر آپ نے یہ نام منتخب کیوں کیا؟ تو عبد المطلب نے کہا، فذو العرش محمود وہذا محمد، فرمایا عرش والا محمود ہے
جتنی تعریف عرش کے والے کی ہوتی ہے میں چاہتا ہوں میرے پوتے کی بھی اتنی تعریف ہو۔ فذو العرش محمود، عرش والا محمود ہے، وہذا محمد، اور یہ محمد ہے، اور یہ محمد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے آپ کی ماں حضرت آمنہ نے دودھ پلایا، 571 عیسوی تھی۔ اس کے بعد ابو لہب کی لونڈی حضرت صوبیہ نے دودھ پلایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیہات میں بھیج کر پرورش کا فیصلہ کیا گیا تاکہ آب و ہوا اچھی رہے، زبان شستہ رہے۔ اور عجیب حال تھا، اس زمانے میں دودھ پلانے والیاں مکے میں آئی ہوئی تھیں اور بچوں کو لے کر نکل